तमाम तारीफ हर तरह की हम्दो सना किबरियाई और बड़ाई लायक ज़ेबा है सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया और क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाजिल फरमाया। ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, आपके मुत्तबईन पर और जो लोग क़यामत तक आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे उन सब पर बेशुमार दुरूद सलाम नाजिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 1443 हिजरी का ये रमज़ान का महीना जिसकी आज 25 तारीख है, ये महीना तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, जिसके अंदर सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए। आज के खुतबे जुमा में इसी पर बात होगी कि आया जो हमारा रूटीन, जो रवैया, जो जिंदगी गुजारने का तरीका हमारा रमजान में था, रमजान के बाद की जो जिंदगी शुरू होगी, क्या हमारा रवैया, हमारा जिंदगी गुजारने का तरीका उसी पैटर्न पर चलेगा जिस पर हम अब चल रहे थे, या वो खत्म हो जाएगा? अगर इसका जवाब यस में है कि नहीं, हमने जो तरतीब रमजान में रखी थी या बनाई थी, या जो ट्रेनिंग हमको रमजान में मिली थी, हम इंशाअल्लाह रमजान के बाद भी उसी पर गामजन रहेंगे, तो समझ लो आप कि आपने रमजान से कुछ हासिल किया। और अगर हम ईद की नमाज अदा करने के बाद ये महसूस करते हैं कि अब हम आजाद हो गए, तो खूब समझ लो इस बाबरकत महीने में गोता लगाने के बाद भी हम नापाक ही रहे। ये सोचना हमारा काम है। अगर तो हमने रूटीन की जिंदगी जो रमजान में थी उसी को आगे बढ़ाया, तो समझ लीजिए कामयाबी है। जिस तरीके से हमने अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के सामने सरेंडर कर दिया रमजान के महीने में, रमजान के बाद भी वही अल्लाह है, वही रब है, वही कुरान है और वही हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐसी क्या वजह है कि रमजान में हम अल्लाह की मानते हैं, नबी की भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, कुरान की भी मानते हैं, लेकिन ईद की नमाज अदा करने के बाद हम अपने आप को आजाद महसूस करते हैं। यहां हमारा सोचने का बहुत ही खास तरीका होना चाहिए कि हमें क्या करना है। रमजान, जैसा कि मैंने इससे पहले भी अपने खुतबे में जिक्र किया, कि एहसास का महीना है। दूसरे के एहसास को हम जाने, समझें और जितनी हम कोशिश कर सकते हैं उस पर हम उसकी मदद करने की कोशिश करें। ये एहसास का महीना है। आज पूरी दुनिया में एक इतना बड़ा मसला फलस्तीन का है कि गजा मुकम्मल तौर पर कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। हजारों की तादाद में मौतें हो गई, लोग अब भूख से मर रहे हैं। लेकिन अवाम को तो छोड़ दीजिए, जो लोग खास हैं, हुक्मरान हैं, उन्होंने अभी तक इस्राइल के ताल्लुक से वो कदम अभी तक नहीं उठा पाए जिसकी जरूरत थी। इसका जवाब हर एक को, चाहे वो अवाम हो,
اور چاہے وہ خواص ہو، عام ناگرک ہو، عام آدمی ہو یا وہ حکمراں ہو، اس کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت 57 ملکوں میں عید کے تعلق سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ان کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں، لوگوں نے اپنے پورے بازاروں کو سجا دیا ہے۔ آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، سب سمجھدار ہیں الحمدللہ۔ لیکن کیا ہم نے اپنے معاملات، اپنی تیاری، اپنی خوشیاں ان فلسطین کے مظلوموں کے نام لکھی، سوچا، سرنڈر کی؟ سوچنے کا مقام ہے، احساس کا مقام ہے۔ میں اسی احساس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر تو ہم نے وہ احساس جاگ گیا اور ہم نے سمجھ لیا تو یقیناً ہم اس فہرست میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اس کے پسندیدہ بندے ہوں گے۔ مومن کی پہچان، مومن کی پہچان یہی ہے کہ اس سامنے والے کے دکھ درد سمجھے۔ اتنا بڑا دنیا میں دکھ اس وقت موجود ہے اور ہم بے بہرا ہیں، ہم ڈیڈ ہو چکے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ لاشوں پر دھیان آیا، اکثر لوگ جب تدفین گر جاتے ہیں تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں، اہل قبرستان کو السلام علیکم۔ یہ آدھی بات ہے، اور بھائی آدھی بات ہے، اس کو پورا بھی کہا کرو۔ اس کے بعد کا جو ہے حدیث کا ترجمہ وہ یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے، ہم آنے والے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں آنے والا ہوں وہاں۔ اہل قبرستان کو السلام علیکم تو کہہ دیتا ہے اور اس کے بعد تدفین لگ جاتا ہے۔ یہ بہت کم لوگ کہہ پاتے ہیں کہ آپ لوگ پہلے پہنچ گئے، ہم آنے والے ہیں۔ ڈر رہا ہے وہ۔ اللہ کے بندو، ہر ایک کو ایک دن جانا ہے۔ یہ وہ سچ ہے کہ جیسے یہ سچ ہے کہ آج جمعے کا دن ہے اور ہم نور والی مسجد میں موجود ہیں، جیسے یہ سچ ہے ایسے یہ سچ ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں کہہ دیا نبی کو، تمہیں ایک دن مرنا ہے، یہ الفاظ ہے، نبی کے لیے کہہ دیا۔ تو ہم امتی ہیں تو سب نے جانا ہے، لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ اس طرف بھی دھیان دیں۔ اور اب عید کے فوراً بعد شادیوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہم اور آپ خوب جانتے ہیں شادیوں میں آدمی دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ دل کھول کر میں نے اس لیے کہا کہ یہ جملہ ایک رٹایا ہے، اس کے بعد کا کوئی جملہ کسی کے پاس ہو تو مجھے ضرور شیئر کریں کہ کوئی اور جملہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پرانا ہو گیا، کچھ اور بتایا جائے اس کے اوپر۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ کچھ کمی نہ رہ جائے، جو کچھ کر سکتا ہوں میں کر لوں۔ کیا اس کا یہی طرز عمل رمضان میں تھا؟ اس نے اس بات کی کوشش کری کہ حتی الامکان میں کسی کو فوکس کر کے اس ایک بندے کو میں اپنے پیروں پہ کھڑا کر دوں۔ اللہ کے بندو، مجھے اور آپ کو اس پر قدم اٹھانا ہے۔ شادیوں کے خرچوں کو لگام لگاؤ، اس کی جگہ کوئی ٹھوس اقدام کرو۔ ہم اور آپ کب تک دوسرے کے رحم و کرم پر زندگی جیئیں گے، یہ فیصلہ کرنا مجھے اور آپ کو ہے۔ پہلا قدم آپ کو اٹھانا پڑے گا، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ لہذا اس پر بھی سوچیں، اور جہاں جہاں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں رمضان کے بعد، ان سے لوگوں سے بات کریں۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے، لیکن اگر آپ نے بات کو نہ پہنچایا تو پھر جواب دہی ہماری بھی ہوگی۔ تم کو یہ بات پتہ تھی، تمہارے رشتہ داری میں شادی تھی، تم نے اپنی بات پہنچا دی۔ ڈرنا نہیں کہ سمجھانے کا مسئلہ ہے، میرے رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، ناراض ہو جائیں گے۔ ناراض ہوتے ہو تو ہو، آپ کو آج کی یہاں کی فکر ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم دنیا میں کتنا رہے،
ایک دن یا کچھ اس سے زیادہ، اتنے کی فکر ہمیں ہے۔ جہاں پر مستقل رہنا ہے، جہاں پر پلاٹوں کی مکانوں کی رجسٹریاں ہمارے نام پکی ہو جائیں گی، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ جو مالک الملک، جو کائنات کا پیدا کرنے والا، ہم اس کو ناراض کر رہے ہیں اور انسانوں کی ناراضگی کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق پر قائم رہیں۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔